رویہ بیان کیا جا رہا ہے. اگرچہ گزشتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہم کو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ بہت بہتر ہے. ایمان کی دولت سے مالا مال کی ہے، سنت سے محبت دی ہے، عمل کے میدان میں سرگرم کی ہے، ان کے لیے مبارک ہو. لیکن مجموعی صورتحال خراب ہے. وما اکثر الناس، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اس کے باوجود کہ آپ کی بہت بڑی خواہش ہے. اللہ اکبر کبھی ہوا. تو جب ایمان نہیں لائیں گے، جب ہم ایمان نہیں لائیں گے، بات نہیں مانیں گے، تو ایک سادہ سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. کل امتی یدخلون الجنہ، بار بار سنی آپ نے، لیکن اللہ کرے کہ اس انداز میں یہ سمجھ آئے، دل و دماغ میں یہ حدیث راسخ ہو جائے، اپنی جگہ بنا لے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا ابا، ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی لیکن وہ جس نے خود سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت ہوگا؟ قیل ومن یابا، جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کر دے. کہا ہاں، جس شخص نے ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا، میری اطاعت کی، فرما برداری کی، جس کا سونا اور جاگنا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، جس کا بازاروں میں چلنا، جس کی معیشت اور جس کی معاشرت، جس کی سیاست اور جس کے معاملات زندگی، جس کی عبادت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہوئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، جس نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، نیندیں اپنی، کاروبار اپنے، مزاج اپنے، معاملات زندگی اپنے، سیاست اپنی، معیشت معاشرت اپنی، میرے حکموں کو پیچھے چھوڑ دیا، نافرمانیاں کرتا رہا، اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہی وہ بات ہے جو آج کے خطبہ کا پیغام ہے. کیا جانے ہم جنت کی وہ بشارتیں، وہ جنت کے حقائق. صحابہ کا تو مزاج ہی یہ تھا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جنتی بن جاؤں. ہمیں کیا اس جنت سے جس میں ہم اللہ معاف کرے اپنے آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ تو سعادت سمجھتے تھے مسلمان ہونا، اللہ کے نبی کی رفاقت کو پانا قیمتی ترین ان کا خزانہ تھا. اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا دنیا کے اندر سب سے بڑی ان کے لیے ایک چیز تھی. بڑا مطمع نظر یہ تھا، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائے، رسول اللہ ان سے محبت کرے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا. اور آج سوچیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو آپ کو. پھر تو میں نے اور آپ نے صحابہ جیسا ایمان لانے کی کوشش کی. اور اگر ایسا نہیں ہے، زبان میں شان، مقام، عظمت، اکرام، آپ کی شان کی باتیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کمال، لیکن جب بات کو ماننے کی باری آئی تو پھر اس وقت جی چونکہ چنانچہ میری یہ مجبوری اور میری یہ حالت اور میری یہ وجہ، تو پھر بات خراب ہے. یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. وہ میں اپنی بات آخر میں دہرا دیتا ہوں. آج میں نے جو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان یقیناً ہے. آپ نے امت کے لیے درد رکھا، محبت اور پیار کیا. وہ زمینی بھی تھا، یعنی زمینی حقائق کی روشنی میں، ظاہری بھی تھا، اور روحانی بھی اللہ سے امت کی سفارشیں کر کے. اس کے بدلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ اکثر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا ہم نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے جیسے ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے، جیسے اس محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں،
جیسے آپ کی شان اور مقام کو بڑی محبت سے سنتے ہیں اور بڑی محبت سے اسے بیان کیا جاتا ہے. اللہ کرے کہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ محبت سے ہم عملی نمونہ چلتے پھرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محمدی نظر آئیں. ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ پتہ چل جائے کہ یہ محمدی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. یہی پیغام ہے. خطبہ میں جو وسعت ہے وہ اللہ کی توفیق سے, جو کوتاہی ہے وہ بندہ گناہگار کی طرف سے یا شیطانی وسوسہ. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے, عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. جو کاوشیں ہیں وہ تھوڑی ہیں, اسے زیادہ کر کے